وقل رب زدني علما. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. آج مورخہ 29 ذی القعدہ 1441 ہجری بمطابق 20 جولائی 2020 بروز سوموار جمعیت الدعوہ والارشاد سے صحیح عقیدے کے بارے میں دوسرا درس انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی رازق ہے، تو اس کے بعد اس کی تفصیل میں جب ہم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم و تبلیغ اور اس کے منافی چیزوں سے ڈرانے کے لیے اپنے رسول بھیجے اور کتاب نازل فرمائیں. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. اور سورہ انبیاء میں اللہ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کو یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی اللہ نہیں، پس تم میری ہی بندگی کرو. اور اسی کے ساتھ اللہ نے سورہ ہود میں فرمایا، کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی. اس عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ عبودیت کے تمام اقسام مثلاً دعا، خوف، امید، نماز، روزہ، قربانی، نظر وغیرہ کو کمال محبت اور دلجمی کے ساتھ اور خوف اور امید کے جذبہ کے ساتھ اللہ کے لیے خاص کر دیا جائے. قرآن کا بیشتر حصہ اسی بنیادی عقیدہ کی وضاحت میں نازل ہوا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص. خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے. اور اللہ کا یہ ارشاد، وَقَضَىٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اے نبی تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی. اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. اور صحیحین میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. نیز ایمان باللہ میں یہ داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو کچھ واجب اور فرض قرار دیا ہے، یعنی اسلام کے 5 ظاہری ارکان، ان پر بھی ایمان لایا جائے. نمبر 1، کلمہ شہادت، یعنی اس بات کا اقرار کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. نمبر 2، نماز کو قائم کرنا. نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا. نمبر 5، صاحب استطاعت کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا. ان کے علاوہ دوسرے فرائض جو شریعت مطہرہ میں ثابت ہیں، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. ان سارے ارکان میں سب سے عام اور عظیم رکن اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں.
لا الہ الا اللہ کے اقرار کا لازمی تقاضا یہ ہے عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا جائے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لہٰذا اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے گی، خواہ وہ انسان ہو یا فرشتہ ہو یا نبی یا جن ہو یا کچھ اور ہو، باطل قرار پائے گی۔ معبود برحق بس اللہ پاک کی ذات ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بان اللہ والحق وانما یدعون من دونہ هو الباطل، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ باقی سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اسی کے لیے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں، لیکن آج اکثر مسلمان انتہائی خطرناک حد تک جہالت کا شکار ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا اور اس کے ساتھ مخصوص حقوق میں غیر اللہ کو شامل کر دیا۔ فاللہ المستعان۔ ہماری ایمانی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے ہم اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق اور مدبر سمجھیں جیسا کہ وہ ہے، اور اپنے علم اور قدرت کی بنیاد پر جس طرح چاہتا ہے خود سارے معاملات کا انتظام فرماتا ہے، دنیا اور آخرت اور سارے جانوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق اور پروردگار نہیں اور کوئی دوسرا اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ خالق کل شیء و علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ خصیصا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ در حقیقت ہمارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر اپنے عرش پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈانپ دیتا ہے اور پھر دن کو رات کے پیچھے دوڑاتا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند تارے پیدا کیے، سب اسی کے فرمان کے تابع ہیں، خبردار ہو جاؤ، اسی کی خلق ہے، اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اور سارے جانوں کا مالک و پروردگار ہے۔ ایمان باللہ کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنی اور اعلیٰ صفات جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے اور وہ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان پر رد و بدل یا ان کی کیفیت کا تعین یا اس کو کسی چیز سے مشابہ قرار دیے بغیر ایمان لایا جائے۔ ہم پر واجب ہے کہ ان صفات پر اس طرح ہم ایمان لائیں جس طرح یہ وارد ہوئی ہیں۔ یہ صفات جن عظیم اور اعلیٰ معنی پر دلالت کرتی ہیں، ان پر ہو بہو ایمان لایا جائے۔ اسی پر آج دوسرے درس کا اختتام ہو رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔